بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین و حضرات، روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا چل رہا ہوگا۔ روح رمضان کی ایپیسوڈز میں ہم مختلف موضوعات پر ڈفرینٹ اسپیکرز کو، اسکالرز کو ہم یہاں دعوت دیتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دعوت دی ہے جناب اسحاق بن صادق کو، اور یہ اس سے پہلے بھی ہماری اس پوڈ کاسٹ میں شریک ہو چکے ہیں، اور آپ فاؤنڈر ہیں شجرہ انسٹیٹیوٹ کے، اور اس طریقے سے دا ٹرائب کے بھی آپ فاؤنڈر ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک NLP پریکٹیشنر بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں۔ آپ گرینوچ یونیورسٹی میں بھی ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں، اور ساتھ ساتھ لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں بھی آپ ایک لیکچرر ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جزاکم اللہ خیر اسحاق صاحب، آپ نے ہمیں دعوت کو قبول کیا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ خاص طور پر یہ یوتھ سے ریلیٹڈ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہر انسان کی ہی ایک ضرورت ہے کہ ہم سب، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی ایک نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں، مساجد میں بھی آتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گریجولی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس یعنی عبادات کی طرف اور نیکیوں کی طرف جو رجحان ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کا شوق بھی ختم ہوتا جاتا ہے، اور جو گناہ چھوڑے ہوتے ہیں ہم نے رمضان کے شروع میں، وہ بھی آہستہ آہستہ ہم کیونکہ یوز ٹو ہوتے ہیں ہم دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارا ایک شروع میں موٹیویشن ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور نیکیاں بھی جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رائٹ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ بات نیچرل سی ہے کہ انسان کسی چیز میں جب شروع کوئی بھی کام کرتا ہے انسان، چاہے وہ اس کا اپنا بزنس ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہو۔ آپ ینگسٹرس کو دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، تو وہ شروع کی کلاسز میں جو ان کی ایک اٹینڈنس ہوتی ہے وہ آخر کی کلاس میں آپ کو نہیں ملتی۔ سو دس از نیچرل فار ایوری انڈیویجول کہ وہ جب کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اس کے اندر وہ موٹیویشن ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے اس کی وہ موٹیویشن گر جاتی ہے۔ اینڈ اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن میرا خیال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس پرپز کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ پرپز اس کے ذہن میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جب شروع میں جیسے یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ پہلے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں پڑھ کے اچھا بڑا انسان بنوں گا، اور کچھ میں معاشرے کے لیے کروں گا، گھر والوں کے لیے کروں گا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے کیونکہ اس کے پیئر پریشر، اس کی سوسائٹی، اس کے دوست اس کو ایسے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا آف ٹریک ہو جاتا ہے، وہ پرپز اس کا لاسٹ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی رمضان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم شروع میں جب ہم چاند دیکھتے ہیں ہماری ایک موٹیویشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے لیکچرز بھی سنے ہوتے ہیں، تو وہ پلاننگ بھی کی ہوتی ہے اور دل پہ تھوڑی ضرب لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ جب ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں تو ہم تھوڑا یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور ہمیں رمضان کی وہ امپورٹنس فیل نہیں ہوتی۔ اینڈ آئی بلیو دیٹ ون آف دا ریزن از کہ ہم نے دل پہ وہ اس طرح کام نہیں کیا ہوا ہوتا جس طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کی اس باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح سائر جسدی، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، وَإِذَا فُسِدَتْ فُسِدَ سائر جسدی، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یعنی اس کے ایکشنز، اگر گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح نہیں ہے تو پورے ایکشنز اس کے ویسے ہی برباد ہوں گے، خراب ہوں گے۔ اور رمضان میں بھی ایون آپ دیکھیں ڈھابوں پہ جا رہا ہوگا، سگریٹیں پی رہا ہوگا، گالیاں نکل رہی ہوں گی، بدتمیزی کر رہا ہوگا، لڑائی جھگڑا کر رہا ہوگا، یعنی ہی ول بی ڈوئنگ آل دوز سنس جو اس نے پہلے تہیہ کیا تھا کہ رمضان آتے ہی، جو اس نے تہیہ کیا تھا کہ رمضان آتے ہی میں چھوڑ دوں گا، اینڈ ناؤ ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ، یعنی وہ اپنے اس مشن پر، اس ویژن پر پورا نہیں ہے۔ اس کی ریزن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کا ہاں، اینڈ دین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ الا وہی القلب، ریممبر دیٹ از ہارٹ، دیٹ از یور ہارٹ، یہ آپ کا دل ہے۔ اگر آپ نے دل پہ صحیح طرح کام کیا ہے تو آپ کا پورا جسم صحیح رہے گا۔ اگر آپ کا دل خراب ہے، اگر آپ کے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں جیلسی ہے، ہیٹریڈ ہے، اینگر ہے، یا ڈاؤٹ ہے اللہ کے بارے میں، یا وہ موٹیویشن نہیں ہے، یعنی موٹیویشن بھی اصل میں دل کا ہی تعلق ہے، دل سے ہی تعلق ہے۔ اگر دل میں وہ موٹیویشن نہیں ہے، وہ پیشن نہیں ہے، وہ قربت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے ایکشنز میں وہ محنت اور وہ ایفرٹس نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے جب ہم نماز کے خشوع کی بات کرتے ہیں، نماز کے خشوع میں بھی آپ دیکھیں تو نارملی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کاسمیٹک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ لمبی رکعتیں پڑھو، آپ
یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ. بٹ دا ٹرو ورک وچ نیڈس ٹو بی ڈن از کہ آپ دل پہ کام کریں. یو شوڈ فیل دیٹ یو ٹاکنگ ٹو اللہ. آپ کو وہ فیل ہونا چاہیے دل سے کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ وہ تعلق فیل ہونا چاہیے. تو دل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے. کنیکشن بلڈ ہوگا تو نماز کے اندر وہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا. وہ آپ کی نماز خود ہی, یعنی آپ کو پھر, ہم بچوں کو بھی جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو نا اللہ سے ڈراتے ہیں یا اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہیں, یا بہت سے بہت ہم کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, یا اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھنا فرض ہے وغیرہ وغیرہ. But we don't connect them to Allah subhanahu wa ta'ala. We don't build their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. ہم ان کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں بلڈ کرتے کہ یار اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ از خالق رازق, اللہ نے ہمیں پیدا کیا. That's why he deserves our worship. یعنی ہم صرف ان کو حکم پہ حکم, فورس پہ فورس کیے جاتے ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے, یعنی ان احکامات کی بنیاد کیا ہے, احکامات کی بنیاد کیا ہے, it's the heart. اگر دل سے اللہ کا تعلق نہیں ہے, عبودیت اگر دل میں نہیں ہے, بظاہر میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن عبودیت دل میں نہیں ہے, میں کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہوں, امی کے کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں, تو اٹس ناٹ عبودیہ, اٹس بیسکلی یو آر ڈوئنگ اٹ فار ادر پیپل. اینڈ دیٹس وائی عائشہ رضی اللہ عنہ, اخلاص نہیں ہے نا, تو وہ عبودیت ہی نہیں ہے, یعنی ورشپ ہی نہیں ہے, سلیوری نہیں ہے اللہ کی. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتی ہیں, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, اس کے مختلف ورژنس ہیں. لو اول ما نزل من القرآن, اگر قرآن میں سب سے پہلے نازل ہو جاتا ہے کہ شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, تو خدا کی قسم ہم نہ شراب چھوڑ پاتے نہ زنا چھوڑ پاتے. ولیکن اول ما نزل من القرآن ذکر الجنت والنار, لیکن سب سے پہلے قرآن میں جو نازل ہوا وہ جنت اور جہنم کا ذکر نازل ہوا. حتی ثابت القلوب والایمان, یہاں تک کہ ہمارے دل ایمان پر ثابت قدم ہو گئے. جب دل ایمان پہ ثابت قدم ہو گئے, ثم نزل القرآن, پھر قرآن نازل ہوا, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو. اینڈ وی نو دیٹ فرام ہسٹری کہ صحابہ نے جس طرح شراب کی حرمت آنے پر جس طرح شراب کو چھوڑا ہے. امریکہ نے 90s میں بین لگایا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی شراب جو ہے نا وہ پبلکلی نہیں بیچی جائے گی. لوگوں نے اپنے گھر میں بنانا شروع کر دی. ان کے پاس ساری فورسز موجود تھیں, ان کے پاس عورتوں کی پولیس تھی, ان کے پاس ایجنسیز تھیں, ان کے پاس فوج تھی, ہر چیز موجود تھی. بٹ وہ بین کرنا چاہ رہے تھے, وہ بین نہیں ہو سکا. ایونچولی دے ہیڈ ٹو لفٹ اپ دا بین, ان کو وہ بین لفٹ اپ کرنا پڑا. بٹ اف یو سی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کوئی فورس نہیں کیا, دل پہ کام کرتے لوگوں کے ہارٹ تبدیل ہوئے, پھر اعلان کر دیا کہ بھئی آج سے شراب حرام ہے. تو صحابہ نے اپنے, اگر کسی کے پاس حکم آیا اور اس نے پی لی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس نے الٹی کی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس حکم لیٹ آیا ہو. جس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا نہیں یار, ہم یہ کہتے ہیں نا یار یہ ضائع تو نہیں کرنی چاہیے, ہاں یہ تو آخری ہے. لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا, صحابہ نے وہ بھی پھینک دیا, مٹکے کے مٹکے توڑ دیے کہ بھائی کوئی بات نہیں, اللہ کا حکم کے آگے کوئی یہ چیز نہیں ہے, پیسہ ویسا. اور یہ کیونکہ وہ محبت پہلے ڈیولپ ہو گئی تھی, وہ دل اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تھا. اینڈ دیٹس وائی یو سی مینی پیپل ہیو چینجڈ بیکاز دیئر ہارٹس آر چینجڈ. لوگ تبدیل تب ہوتے ہیں جب ان کے دل تبدیل ہوتے ہیں اور وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں. یعنی آپ, آئی کین گیو یو اے لاٹ آف ایگزامپلس, اینڈ ون آف دا ایگزامپل از, میں بہت مینشن کرتا ہوں عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کی. He is the teacher of Imam al-Bukhari, but he became the teacher of Imam Bukhari years later. یعنی اپنے آخری سالوں میں, یعنی موت کے قریب وہ امام بخاری کے استاد بنے. اس سے پہلے وہ کون تھے؟ He was known as drug addict تھے. اور آج ہمارے ینگسٹرز مختلف برائیوں کا شکار ہیں, تو this is a message for them. وہ گئے, امام شعبہ ان کے شہر میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا لوگ ان کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, اور ان کو بڑا فیم ملا ہوا ہے. یہ ان کے پاس گئے, ان کا گریبان پکڑا, کہا کہ مجھے بھی حدیث سناؤ. اب ان کی حالت دیکھتے ہیں کہ یہ شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں مجھ سے سوال کریں. لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک اس میں آپ کو امام شعبہ کی طرف سے ایک ملتا ہے کہ وہ کس طرح ایڈوائز کریں اور کس طرح وہ اس پہ کام کریں. یعنی اس بندے پر جو ان کے سامنے آئے اس کے دل پر کیسے کام کریں. اگنور نہیں کیا, اور ان کو تانے نہیں دے رہے, کوئی حکم نہیں لگا رہے کہ تم تو یہ ہو وہ ہو, بلکہ بڑے پیار سے کہتے ہیں. یعنی جس طرح حدیث باقیوں کو سنائے ویسی حدیث سنائی, لیکن پتہ ہے کہ لانگ ٹرم میں کیسے حدیث سنانی ہے, یعنی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کہا کہ اللہ کے, میں نے اپنے استاد سے سنا, جس طرح محدثین کا طریقہ کار تھا, انہوں نے اپنے استاد سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند گئی, اور کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو. اور حدیث نارمل طریقے سے سنائی. مسئلہ بن عبداللہ القعنبی اپنے گھر آتے ہیں,
آ کے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور رونا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ حدیث کہی ہے، اور رونا شروع ہو گئے. پھر باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بھی امام شعبہ جیسا عالم بننا ہے. ایونچولی ہی وینٹ ٹو امام مالک سے علم حاصل کیا، 8 سال تقریباً علم حاصل کیا. امام مالک کے انتقال کے بعد امام مالک کی مسند پہ وہ بیٹھے، اینڈ دین ہی بیکیم دا ٹیچر آف امام بخاری. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں انہی کی سند سے، یہی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ حدیث ان کی سند سے امام بخاری لے کر. امیجن کریں کہاں وہ ڈرگ ایڈکٹ، کہاں وہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں انہوں نے وہ حدیث سنی، اور کہاں وہ امام بخاری جو کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری از دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بعد، اس کے اندر یہ حدیث لے کر آئے. تو یہ دل پہ کام کیا، اور دس از اے میسج فار آور ینگسٹرز ایز ویل کہ اگر آپ اپنے دل پہ کام کریں اور شاید ایک نصیحت آپ کو اگر دل پہ لگ جائے تو انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کے لیے بڑی اثر اور بڑا فائدہ مند ہوگی، امپیکٹفل ہوگی انشاءاللہ. سو ٹرائی ٹو چینج یور سیلف اینڈ چینج یور ہارٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان دس رمضان. اپنے رمضان کے اندر کوشش کریں کہ اپنے دل کو تبدیل کریں، اللہ کے ساتھ وہ تعلق بلڈ کریں، اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف حاصل کریں. انشاءاللہ یور رمضان اینڈ یور لائف ول بی اے ڈفرنٹ لائف آفٹر رمضان. اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس کو بھی چینج بالکل کرنے کی بہت 100% ضرورت ہے، ماحول بھی تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس سے وہ دل پہ جو ہے اثر پڑے. ایسے ہی آپ دیکھیں نا امام، اب ہم یہی اسی روایت کو لیں، انسیڈنٹ کو لیں، تو وہ وہاں سے امام مالک کے پاس چلے گئے، یعنی اس شہر میں نہیں رہے کہ بھائی اب میں نے اسی شہر میں علم حاصل کرنا. ہی ڈیڈ سم ایفرٹس، اور انہوں نے اپنی کمپنی تبدیل کر دی، اور وہ کمپنی تبدیل کرنے کی وجہ سے ان کی ظاہر سی بات ہے وہ علم کا رتبہ بھی بڑھا، اور پھر رائچسنس اور دینداری بھی بڑھی. اینڈ دیٹس وائی یو سی حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیز کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور آج کے ماڈرن سائیکالوجسٹ جو سوشل سائنسز پہ کام کرتے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ایوریج آف 5 پیپل یو ہینگ اراؤنڈ وتھ. آپ 5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آپ ان جیسے بن جاتے ہیں. اینڈ ہمارے ینگسٹرز جو یہ سن رہے ہیں دے کین سی، وہ خود اس بات کا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں کہ جو وہ جیسے ان کے دوست ہیں ویسے وہ ہیں، جس طرح کی عادات، جس طرح کی بات چیت، جس طرح کے انٹرسٹ اور ہابیز ان کے دوستوں کے، ایسی انٹرسٹ ہابیز ان کی بھی ہیں. تو ایکچولی سوچتے یہی ہیں کہ شاید میں اس کمپنی کا اثر نہیں لے رہا، لیکن ہاں بالکل آہستہ آہستہ کر کے دے نیڈ ٹو give themselves some break. اپنے آپ کو بریک دیں، پاز لیں لائف میں، اور تھوڑا سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے. اینڈ لک ایٹ یور فرینڈس، ان کی لائف میں اور آپ کی لائف میں کیا ڈفرینٹ ہے. کیا آپ اگر آپ ان کو امپیکٹ کریں، ان کی لائف میں تبدیلی ہو رہی ہے تو پھر بالکل ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کریں. لیکن اگر ان کی لائف میں تبدیلی نہیں ہو رہی تو یقیناً الٹا ہو رہا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کی کمپنی افیکٹ نہ کرے، یا تو آپ کے ساتھ ہونے میں ان کو تبدیلی مل رہی ہوگی، ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہوگی، یا ان کے ساتھ آپ کے ہونے میں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ نیگیٹو تبدیلی آ رہی ہوگی. تو وی نیڈ ٹو چینج آور سیلفز انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر اسحاق صاحب. اسی حوالے سے ایک دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی کہ جو انسان اپنے دل کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ دعا اللہ کے رسول کی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دیجیے، مجھے اسٹیڈ فاسٹ کر دیجیے اپنی فرمانبرداری میں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ڈیولپ ہو رہی ہے، گرو کر رہی ہے، نہیں کر رہی. کیونکہ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ نہیں ہوگا تو یہ تمام عبادات اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت پر، اپنی فرمانبرداری پر جما دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.